بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سسٹرولوجی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ غزوہ ہند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی غزوہ ہند واقعہ ہوگا، آپ نے قرآن پاک یا احادیث میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر غزوہ ہند سے کیا مراد ہے؟ اکثر کشمیر میں جہاد کرنے والی تنظیمیں اپنے پلیٹ فارمز پر بھی اس کا ذکر کرتی ہیں اور اس کا حوالہ بھی دیتی ہیں۔ حدیث سے صحیح میں ہے، لیکن حدیث میں دراصل دو غزووں کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے۔ آگ سے بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لشکر وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر یہودیوں اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اب ان دونوں کا ایک حدیث میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ٹائم ہوں گے، ورنہ اگر غزوہ ہند وہی ہے تو پھر محمد بن قاسم بھی آیا تھا، وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوتا، پھر وہ حدیث کی تکمیل تو ہو چکی ہے، پھر آگے آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اس طریقے سے محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی حملے کیے۔ ابھی 200 سال پہلے احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے۔ یہ اس وقت ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان اور افغانستان میں خلافت علی منہاج نبوت کا نظام صحیح طریقے سے قائم ہوگا۔ پھر دائیں اور بائیں یعنی مشرق اور مغرب کی طرف توسیع ہوگی، یعنی ایکسپینڈیشن ہوگی، اور ہند کی طرف بھی توسیع ہوگی۔ دوسری طرف یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف بھی جنگ ہوگی۔ آج سے تقریباً 850 سال پہلے ایک مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ ان کا بہت زیادہ مشہور ہوا۔ اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حالات کی پیش گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی۔ ان کی تقریباً جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ان کے قصیدے میں تقریباً 2000 کے قریب پیش گوئیاں موجود ہیں، لیکن کافی کوششوں کے باوجود بھی 300 اشعار مل سکے ہیں، جن میں حضرت نعمت اللہ شاہ کے قصیدے کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان کا اگر قصیدہ ہم پڑھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان کے کوئی اتنی پراپر چیزیں کیسے بتا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے بادشاہوں کے نام لکھے ہیں جو ان کے وقت سے 100 سے 800 سال بعد آنے والے تھے، اور یہ حکمران اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد کافی عرصے کے بعد یہ پیش گوئیاں سچ ثابت ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ اشعار ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ 850 سال پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا جس کا نام تیمور ہوگا، اور وہ سب کچھ فتح کر لے گا۔ جب اقتدار ابراہیم تک پہنچے گا تو فتنہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد کابل کا بادشاہ ایک حادثے کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں آئے گا۔ بابر بادشاہ کے بعد ایک فقیر پیدا ہوگا جس کا نام نانک ہوگا، اور بہت سے لوگ اس کی طرف جائیں گے۔ اپنے اشعار میں انہوں نے انتہائی رنج و غم کے ساتھ فرمایا کہ مسلمانوں کو مشکل حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، فتنے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور مسلمان بے گھر ہو جائیں گے۔
مسلمانوں کی عورتیں اور لڑکیاں چھین لی جائیں گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ پنجاب کے کفار کو مسلمانوں سے خراج دینا ہوگا اور ان کی جائیداد پر مسلمان قابض ہو جائیں گے۔ مسلمانوں پر اچانک حملے ہوں گے اور وہ بڑی مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ مسلمان رہنما اپنے دشمنوں کے دوست بن جائیں گے اور اپنے گنہگار وعدوں کے مطابق کافروں کی مدد کریں گے۔ مسلمان کا سب سے بڑا شہر تباہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے دشمن انہیں ہر جگہ سے گھیر لیں گے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک اور اشعار کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص فضل سے افغان قوم عزت سے کھڑی ہوگی اور وہ 100 گنا زیادہ بہادری سے لڑیں گے۔ مغربی پاکستان کے مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ حضرت علی کرم وجہ رضی اللہ تعالیٰ کے شیروں میں سے ایک شیر کافروں کو قتل کرے گا اور مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ ملک کے پہاڑوں اور جنگلوں سے فوجیں نکلیں گی اور مسلمانوں کو ان کی مدد حاصل ہوگی، اور دراصل یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبی مدد ہوگی۔ ایک اور شعر کا ترجمہ ہے جس میں شاہ ولی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین مل کر پورے ہندوستان کو فتح کر لیں گے اور ہر جگہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اس میں انہوں نے اللہ پاک کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ غزوہ 6 سال تک چلے گا اور اس کے دوران انسانیت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور شعر کا ترجمہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کا فتنہ ہو جائے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے نعمت اللہ شاہ، خاموش ہو جا اور اللہ کے راز ظاہر نہ کر۔ تو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ نے 850 سال پہلے یہ جو باتیں کی تھیں، ان میں سے بہت ساری پیش گوئیاں آج سچ ثابت ہو چکی ہیں اور ان میں اکثریت پوری ہو چکی ہے، اور باقی چند جو پیش گوئیاں رہتی ہیں وہ آنے والے زمانے میں یقیناً پوری ہوں گی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ ہند آنے والا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی۔ یہ غزوہ ہند انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا اور مسلمانوں کو پورے ہندوستان میں غلبہ حاصل ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس طرح کی ہسٹری کی ویڈیوز اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔